جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ، آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی۔ ناظرین و ناظرات، خواتین و حضرات، عورت اس جہان کے اندر اپنے چار بنیادی روپ رکھتی ہے۔ ماں کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بہن کے روپ میں، اور کبھی بیوی کے انداز میں۔ اگر یہ اپنے مقام کو سمجھے اور اپنی قدر و منزلت کو جان لے تو اس کائنات کے اندر اس کو تحفظ، گارنٹی، حفاظت اور سیکیورٹی کا میسر آنا کو مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے اور اس کا ادراک نہ کر سکے تو یہ ان چیزوں سے بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات محروم ہو جاتی ہے۔ یہ چادر اور چار دیواری، یہ اس کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ دین اسلام یہ اس کے لیے امن و سلامتی اور سیکیورٹی مہیا کرنے والا ہے، یا پھر جدت اور ماڈریشن، اس کا تحفظ اور اس کی سیکیورٹی اس میں ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم اس پہلو کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس پہ ایک صافی تجزیہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ چیز کہ جس میں دوسری رائے نہیں ہے، اور ہر منصف مزاج انسان تاریخ اور ہسٹری پہ نظر رکھنے والا اس بات کو بخوبی سمجھتا اور جانتا ہے کہ عورت جب اسلام کی چادر اور چار دیواری کے قلعے میں محصون تھی تو یہ محفوظ تھی، جب اپنے گھر میں تھی
اور عفت و عصمت کی چادر میں یہ وہاں تک محدود تھی تو محفوظ تھی۔ اس وقت شیر کے بالوں میں ہاتھ ڈال لینا تو شاید انسان کے لیے ممکن تھا، لیکن عورت کی زلفوں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بھیڑیے کی رانوں تلک انسانوں کی پہنچ ممکن تھی، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک عورت اس کی پنڈلیوں تلک پہنچنا یہ ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح ثریا کے ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کی باتیں کی جا سکتی تھی، لیکن کسی عورت کے اوپر ڈورے ڈالنے کی مجال نہیں تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ سانپ کی کمر میں ہاتھ ڈالنا، اس کی گردن تک اپروچ حاصل کر لینا یہ ممکن تھا، لیکن ایک انسان کے لیے عورت کی کمریہ تک اپروچ یہ ممکن نہیں تھی۔ جب صورتحال یہ ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی، ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ رات کے اندھیرے میں سوئی کا دیکھ لینا تو شاید ممکن نظر آتا تھا، لیکن دن کی روشنی اور اجالے میں ایک عورت اس کا دیدار مشکل تھا۔ اور پھر آج دعوت دی جا رہی ہے اور اس بات کے اوپر یہ شور سنائی دیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اسلام نے عورت کو ظلم کی چکی میں پیس دیا ہے، اسلام نے عورت کے اوپر اپنے دباؤ اور پریشر کو ناجائز طور پہ بڑھا رکھا ہے۔ عورت کے لیے، خاتون کے لیے جینا دو بھر کر دی ہے۔ یاد رہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن عورت کو چادر اور چار دیواری سے باہر نکالنا بالکل ایسے ہے جس طرح کوئی مچھلی کو پانی سے جدا کر دے۔ عورت کو چادر اور چار دیواری سے الگ کرنا ایسے ہے کہ جیسے کوئی بلبل کو چمن سے جدا کر دے، پروانے کو شمع سے الگ کر دے، اور چڑیا کے بوٹ کو اس کے گھونسلے سے نکال کے کہیں اور پھینک دے، ہیرے کو وہ جوہری کی دکان سے الگ کر دے، پھول کو گلستان سے اور خوشبو کو پھول سے تنہا کر دے۔ عورت کو چادر اور چار دیواری سے علیحدہ کرنا یہ بینائی کو آنکھ سے الگ کرنا ہے، اور پھر عقل کو دل و دماغ سے ایک سائیڈ پہ کرنے کے مترادف ہے۔ آج ہمارے معاشرے نے، اس کی تحریکوں اور تنظیموں نے، اس کے پرچار اور اس کی دعوتوں نے، اس کی جدت اور ماڈریشن نے یہ روشن خیالی کے نام پر، ماڈریشن کے نام پر، تحفظ حقوق نسواں کے نام پر عورت کو کیا دیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، آج جو بھی ہو رہا ہے، ترقی کا نام لے کے، فریڈم کا نام لے کے، آزادی کی بات کر کے، استقلال کے راگ آلاپ کے، مساوات اور حقوق کی بات کر کے، تہذیب
تمدن، کلچر اور ثقافت کا نام لے کر کے، لوگ ورثہ کی باتیں کر کے، اور اتنی بات نہیں ہے بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف انتہائی مسموم اور زہریلا پراپوگنڈا اس کو فضاؤں اور ہواؤں میں اچھالا جا رہا ہے. لوگوں کے قلوب و اذہان اور ان کے دل و دماغ، ان میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ اسلام بھی عورت کا دشمن اور مسلمان بھی عورت کے دشمن، اور عورت بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی ہے. آج میرے خیال میں عورت کو وہ دن بھول گئے کہ جب باقی مذاہب اور ادیان میں اس کی جو درگت بنتی تھی، اسے اپنا ماضی یاد نہیں رہا، اس کو اپنی ہسٹری یاد نہیں رہی، اس کو ان لوگوں کی خیر خواہی کے یہ جو ظاہری روپ ہیں اور یہ بول اور جملے ہیں، معلوم نہیں کتنے بھلے لگتے ہیں، اور وہ ان کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو اسلام سے باغی کرتا ہوا دیکھ رہی ہے اور اس میں اپنی عافیت تلاش کر رہی ہے. میں دعوت دوں گا کہ مکے میں عورت کو زندہ درگور کیے جانے والے وہ قبرستانوں کے سائٹ آج بھی موجود ہیں. وہاں کی قبریں، عورت کا زندہ درگور ہونا، وراثت سے محروم کر دیا جانا اور مردوں کے ظلم کا نشانہ بننا اور ہر دین اور مذہب میں اس کو دبائے رکھنا، شیطان کا چیلا قرار دینا، گناہ اور بدی کا سرچشمہ کہنا، یہ چیزیں عام تھیں. اس کو اگر تحفظ دیا تو اسلام نے، ضمانت دی تو اسلام نے، گارنٹی دی تو اسلام نے، اس کو محفوظ اور محصون کیا تو اسلام نے، اس کی عزت کو بڑھایا، مقام اور مرتبے کو بلند کیا تو اسلام نے، شرف سے نوازا تو اسلام نے. لیکن وہی اسلام اس کے لیے برا ہو گیا اور کہا جانے لگا کہ اسلام بڑا سخت گیر مذہب ہے جس کی شریعت کے کوڑے نے عورت کو بے بس بنا دی ہے، جس کی حدود اور قیود نے عورت کو بالکل بے حس کر دیا ہے، اور اسلام نے عورت کو گھر کے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، اس کو قید کر دیا ہے، محبوس کر رکھا ہے، چادر اور چار دیواری کی جیل میں دے رکھا ہے. چادر اور پردے کے حب سے بے جا کے اندر اسلام اس کو دبا کے رکھتا ہے. یہ اور اس طرح کی باتیں کر کے دوسری طرف اس کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان مذاہب عالم نے اور اقوام عالم نے، یہ جدت پسند تحریکوں نے ماڈریشن کے نام پہ، آزادی کے نام پہ، تحفظ حقوق نسواں کے نام پہ ایک خاتون کو کیا دیا ہے؟ اس کے پلے میں کیا ڈالا ہے؟ اس کے نصیبے میں اور اس کے حصے میں کیا آیا ہے؟ عورت کبھی اپنے ضمیر کو اجاگر تو کرے اور اس مسئلے کو اپنے ضمیر کی عدالت میں تو لے کے جائے. دنیا کے اندر سیشن کورٹ، سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ بڑی نہیں ہے. سب سے بڑی عدالت انسان کے ضمیر کی عدالت ہوتی ہے. اگر اس میں ایمان کا جج اور پہرے دار موجود ہو تو اس بات کا وزن کرنا، ترازو میں تولنا، ججمنٹ کرنا اور پھر فیصلہ لینا مشکل نہیں ہے کہ ان چیزوں سے عورت کو کیا ملا. کیا ماڈریشن کے نام پہ یورپ نے اور اہل یورپ نے عورت کو کیا بنایا؟ گھر کی شہزادی تھی، مزدور بنا دیا. آزاد تھی، لوگوں کا نوکر اور غلام بنا دیا. ورکر بنایا، اس کو باندی بنا دیا. ہوٹلوں کے اندر منہ کالا کرتی، کال گرل بنا کے رکھ دیا. ماڈریشن کے نام پہ اس کو کہ جس کو کما کے لا کے دینے والے
ایک نہیں کئی کئی ہاتھ ہوتے تھے، اور وہ بھی فری میں، بغیر کسی احسان کے اس کو در در کی ٹھوکریں کھاتی سیل گرل بنا کے رکھ دیا، اور یہ خوش ہے کہ مجھے میرا حق مل گیا اور میرے حقوق کی ضمانت مل گئی، مجھ کو تحفظ میسر ہو گیا۔ بات ایسے نہیں ہے۔ یورپ نے دیا تو کیا دیا، ماڈریشن نے دیا تو کیا دیا، فضاؤں کے اندر رسوا ہوتی ایئر ہوسٹس بنایا، اور بسوں کے اندر دھکے کھاتی ہوئی اس کو بس ہوسٹس بنا دیا۔ یہ اس بات پہ خوش ہے۔ سپر سٹورز کے اوپر اس کو لا کر کے یہ شو پیس بنا دیا، شاہی محلوں اور کوٹھوں میں بٹھایا، بازاروں میں لا کر کے اس کو ننگے بدن اریاں گھمایا، یہ چوڑی فروشوں کے ہاتھ میں اس کی باہوں کو تھمایا، سینماؤں میں، تھیٹروں میں، سٹیجوں پہ لا کر کے اس کو طوائف بنایا، ڈانسنگ ڈال کا نام دیا، اس کو رقاصہ بنایا، کہیں کنجری اور طوائف بنا دیا، اور خوبصورت لیبل لگا دیے، ہیروئن ہے یہ، سپر سٹار ہے یہ، گلوکارہ ہے یہ، فنکارہ ہے یہ، اداکارہ، مہپارہ۔ اس طریقے سے عورت کو حق نہیں ملا، تحفظ نہیں ملا۔ کاش عورت کبھی سوچے تو صحیح، اس عورت کو ماڈریشن کے نام پہ کیا کیا گیا، عزت کی ردا چھینی گئی، بے شرم بنایا گیا، اس کی حیا کا زیور اس سے ہتھیا لیا گیا، اور اس کو بے حیائی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا، اور اس کی دید کی اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کو اس میں وقار ملا تھا، اس کو بے دید بنا دیا گیا، اور جو وفائیں اس کے نصیبے میں لکھی تھی ماڈریشن کے نام پہ اس کو بے وفا بنا دیا گیا، اور جو اس کے طبی اور فطرتی چیزوں میں پردے کو رکھا تھا، بے پردگی کے اندر اس کو لے جا کر کے بے وقار بنا دیا گیا، دل پھینک ہرجائی بنایا گیا، اور بے آب ماہی بنا دیا گیا۔ یہ روشن خیالی، کیسی روشن خیالی ہے، اندھیر نگری کہوں یہ اس کو روشن خیالی کا نام دیا جائے کہ عورت کو اشتہاری بنا دیا گیا۔ یہ گھر کی شہزادی کو، گھر کی زینت کو، یہ گھر کی ملکہ کو، اور وہاں براجمان ہونے والی کو شان اور شوکت، عزت اور ٹھاٹھ باٹھ، وقار اور حیا پانے والی کو اس یورپ نے ماڈریشن کے نام پہ، ان تحریکوں نے جدت کے نام پہ، آزادی اور حقوق کے نام پہ کیا دیا ہے؟ اشتہاری بنایا فون کا، کہیں موبائل کا، کہیں ٹی وی ڈش اور کیبل کا، کہیں وی سی آر اور انٹرنیٹ کا، یہ کہیں اشتہار دے رہی ہے جوتوں کا، کہیں زیورات اور جیولری کا، اور یہ خوش ہے کہ مجھے میرا حق مل گیا۔ کھاد اور سپرے کی حد تلک، کیڑے مار پیسٹی سائیڈ ادویات تلک، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس کا مقام تو یہ نہیں تھا، لیکن اس نے سمجھا گاڑی میں، بس کار میں، موٹر سائیکل کی مشہوری میں، صابن اور شیمپو کی مشہوری میں، یہ بلیڈ کی مشہوری میں، مشروبات کی مشہوری میں، یہ سمجھ لیا گیا کہ میرے حوالے کر دی گئی، مجھے ماڈل بنا دیا گیا، ماڈل رول جو ہے وہ مجھ کو دے دیا گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ پھر روشن خیالی آئیں اپنے ماحول کا سروے تو کریں۔ یہ ماڈریشن کون سی ماڈریشن ہے؟ مقصود نظر کیا ہے؟ ہم اپنی عزت، اپنی غیرت اور اپنی ناموس کی علامت اس خاتون کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟
یہ حقوق کے نام پر یہ جو کچھ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ہمیں کہاں لے کے جائے گی؟ ہماری منزل کیا ہے آخر؟ آج حالات یہ پیدا نہیں کر دیے گئے کہ تو میرے گھر، میں تیرے گھر، یہ ان کے گھر، وہ ان کے گھر، میری اس کے لڑ، اس کی میرے لڑ، کوئی سر بسر کوئی در بدر؟ کیا یہ ماڈریشن ہے کہ اس کا ڈیڈی، اس کا فادر، اس کی مما، اس کی مادر؟ یہ خرد کو جنو کا اور جنو کو خرد کا نام دینا تو نہیں ہے؟ یہ لیلا کو مجنو دیکھنا اور مجنو کو لیلا محسوس کرنا تو نہیں ہے؟ ہاں، صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ اسی طرح آج ہم نے کلچر، تہذیب، ثقافت، تمدن، عورت، آزادی، جدت، ماڈریشن، روشن خیالی، ان چیزوں کے حصار اور شلٹر میں ہم جانا کدھر چاہتے ہیں اور جا کس طرف رہے ہیں؟ کیا ایسے نہیں ہے کہ ہم جو چاہتے تھے وہ کر دکھایا؟ فلک کو دیکھا نیلا نیلا، گلے میں جوڑا پیلا پیلا، ہاتھ میں ڈور کا چرخی ریلا، گڈا اپنا رنگ رنگیلا، چھت کے اوپر میلا میلا، دھکوں کا ہے ریلا پیلا، تو ہے لیچی میں ہوں لیچا، اس کی گڈی اس کا پیچا، سیٹی پہ سیٹی شور بکاٹا، ہاتھ میں ہاتھ شرم کا گھاٹا، آزادی کہ شرم کا گھاٹا، یہ ہاتھ میں ہاتھ، یہ سیر سپاٹا، آزادی کہ شرم کا گھاٹا، اس کو کیا بولا جائے؟ کیا یہی جدت ہے؟ کیا یہی انسان کا وقار ہے؟ کیا عورت کا معیار یہی ہے؟ ہاں، کیا اس کو آزادی کہوں؟ یہ فوڈ واک سٹریٹ ہو، کیا اس کو آزادی کہوں؟ کہ نیو ایئر نائٹ ہو، شرٹ پوری ٹائٹ ہو، ویری ہاف نکر ہو، غم ہو نہ فکر ہو، ہاتھ میں موبائل ہو، مست سا سٹائل ہو، اور ہاتھ میں موبائل ہو، سپر سا سٹائل ہو، مست مست چال ہو، جو دیکھے نڈھال ہو؟ یہ ہم حق دینا چاہ رہے ہیں عورت کو؟ یہ ہم اس کو آزادی دے رہے ہیں؟ یہ والی ماڈریشن ہم چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے کو آخر کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ مستعار لگی ہوئی چیزیں، یہ ہمارا لباس، یہ ہمارے تن کو ڈھانپنے کے لیے تھا، لیکن کیا بن گیا؟ یہ روشن خیالی ہے کہ بچیوں کی چڈی خریدو تو عبارتیں لکھی ہوئی آئی وش یو، ان بچیوں کی فراقوں کو دیکھو تو آئی مس یو، کیپ خرید کے دیکھ لو تو آئی کس یو، لاکٹ پہ لکھا ہوا آئی لو یو، پرسوں پہ لکھا ہوا کہ لک مائی سٹائل، پھر پنجابی شاعر پریشان ہو کے یہ نہ کہے تو اور کیا کہے، تک جاندی پئی ڈیا نانو پئی سٹ دیو پلوا نانو۔ یہ روشن خیالی ہے، اور یہ ساری اسی کی دلالی ہے۔ پھر شاعر نہیں بولے تو کیا بولے؟ سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیا ہو کر۔ تو ناظرین، یہ روشن خیالی، اگر روشن خیالی ہے، یہ جدت اگر جدت ہے، یہ ماڈریشن کیسی ماڈریشن ہے؟ پھر یہ تضاد کیوں ہے؟ ایک چیز ہو وہ حق ہے، وہی چیز دوسری جگہ پائی جائے تو بری کیوں؟ وہی کام اور اس سے کہیں زیادہ گنا اور بڑی سختی کے ساتھ عورت کرے تو اس کو اس کا حق ملے، مساوات ملے،
مردوں کے شانہ بشانہ چلے، وہ آزاد سمجھی جائے، لیکن اس سے کہیں تھوڑا کام وہ اگر اپنے گھر میں اپنوں کے لیے چادر اور چار دیواری میں کرے تو پھر اسلام کی سخت گیری میں دبی ہوئی اور اس کی جیلوں میں پھنسی ہوئی یہ قیدن اور مجبور عورت، یہ کیا چیز ہے؟ آئیں ذرا دیکھیں۔ ایک عورت گھر کے اندر اپنوں کے لیے کھانا پکائے، پوری دنیا میں شور بپا ہو جائے کہ یہ عورت کو کچن کی حد تک، اس کا مقام تو یہ نہیں تھا، اس کو تو دنیا میں نکلنا ہے، اس کو اسلام نے اپنی کچن میں باورچی خانے میں بند کر دیا ہے، اس بیچاری کی جلد جھلسی جا رہی ہے اور یہ آگ کی تپش میں اس کے پسینے بہ رہے ہیں اور پوری دنیا میں شور بپا ہے اور اس کے بہت خیر خواہ بن کے لوگ نکل آتے ہیں اور اس کو قیدی، مسجون، مقہور، محبوس کر کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہی عورت جو گھر کے اندر ہے، یہ باہر شیف بن کے، یہ کیٹرنگ کرتی ہوئی، یہ غیروں کے لیے ڈشیں لے کے کھڑی ہو، تو پھر مہذب، پھر آزادی، پھر فریڈم، پھر ماڈریشن، پھر جدت، پھر روشن خیالی، پھر یہ ماڈرنزم، پھر اس کے حقوق کی ادائیگی اور مرد کو ساتھ اس کو جو ہے شانہ بشانہ مساوات دے دی جاتی۔ یہ آخر دو چہرے کیوں ہیں؟ دو رخی کس لیے؟ یہ دو روپ کس لیے؟ دوسرے پہلو سے دیکھیں، یہی عورت اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اگر اپنے گھر والوں کی خدمت کر لے تو شور اٹھتا ہے، جی مظلوم ہے، بیچاری ہے، اس کو بند کر دیا گیا، چادر اور چار دیواری میں محبوس کر دیا گیا۔ لیکن یہی عورت اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنے خونی رشتہ دار ان کی خدمت کرے، والدین اور عزیز و اقارب کی، تو برا ہے، لیکن یہ بسوں میں دھکے کھاتی ہوئی، یہ بس ہوسٹس بن کے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے اور کہ جو ہے وہ نخرے اٹھاتی پھرے اور ان کو جی جی کرتی پھرے اور ان کی خدمتوں میں یہ لمبے لمبے سفر وہ طے کرتی پھرے، تو پھر اس کو حق دے دیا گیا۔ اب یہ ماڈرن بن گئی ہے، اب معاشرہ روشن خیال ہو گیا ہے۔ یہ دو رنگی کس لیے ہے؟ میں پوچھتا ہوں ناظرین، گھر کے اندر آئے ہوئے کسی مہمان کی عزت کر لے، مہمان نوازی کر لے تو معیوب ہو، اس کو برا کہا جائے، اس کو کہا جائے کہ یہ اس کے لیے تباہ کن ہے، اس کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، یہ اسلام کی سخت گیری ہے۔ لیکن یہی فضاؤں کے اندر ایئر ہوسٹس بن کے ہر شخص کے سامنے اپنے آپ کو لا کے پلیز ایکسکیوز می کہتے ہوئے، اینی تھنگ مور بولتے ہوئے چلے اور ان کی خدمتیں بجا لاتی رہے، تو پھر جو ہے یہ آزاد بھی ہے، شاد باد بھی ہے، منزل مراد بھی ہے، مسرور بھی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے پھر دنیا جب اس کو گھر میں خدمت کرتے ہوئے جو کہہ رہی تھی، جو تانے مل رہے تھے، اب وہ سارے بلیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں سوچنا ہوگا، میری ماں اور بہن کو، ہماری خاتون کو اس پہ توجہ دینی ہوگی کہ وہ اگر گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹائے تو اس کے حقوق کی پامالی، وہ گھر میں ماں کے ساتھ کام کاج کر لے تو یہ مجبوراً قیدی ہو گئی، چادر اور چار دیواری میں باندھ دی گئی۔ لیکن یہی اپنے گھر سے نکل کے جس کو بے بس کہا جا رہا تھا، بے کس کہا جا رہا تھا، مجبور اور بدحال بولا جا رہا تھا، گھر سے نکال کے آفس کے اندر اس سے جھاڑو دلوائے جائیں، جھاڑ پونچھ کروائی جائے اور اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کے کام لیے جائیں، جوتے صاف کروائے جائیں، سارا دن کھڑا کیا رکھے اس کو، تو پھر یہ روشن خیال ہو جاتی ہے، پھر یہ ماڈریشن اس میں آ جاتی ہے، یہ ماڈرن ہو جاتی ہے۔ یہ دو رنگی کیوں ہے؟ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ بیٹی کبھی توجہ کر، باپ کا اگر تو اپنے گھر میں کہنا مان لے تو دنیا کہتی ہے کہ بیچاری کی حالت دیکھا، باپ نے اس کو مجبور کیا ہوا، اس کو باپ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ماننی پڑتی ہے، کھری کھوٹی سننی پڑتی ہیں۔ لیکن آفس میں جا کے ایک غیر کے سامنے، غیر مرد کے سامنے
یس باس کرتی پھرے، جی حضوریاں کرتی پھرے اور جھکتی پھرے اور بچتی جائے، تو پھر اس کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ کہ یہی ماڈریشن ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ گھر کے اندر ایک عورت بیوی بن کے اس کے حقوق کو ادا کرے تو کہا جائے کہ نہیں، چادر اور چار دیواری میں محبوس ہے، یہ اس کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اس کے پاؤں کی کو بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، اسلام اس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، معاشرے کی طرف انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں۔ لیکن یہی عورت باہر آنے جانے والے ہر شخص کا دل لبھاتی پھرے تو پھر اس کو آزاد کہہ دیا جائے اور اس کو ماڈرن بولا جائے؟ نہیں، گھر میں 8 منٹ کام کر لے تو دنیا آسمان سر پہ اٹھا لے، شور بپا کر دیا جائے، یہ گھر میں بند کر دی گئی، یہ 4 دیواری کے اندر جو ہے محبوس کر دی گئی، پھنسا دیا گیا، اس کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس بیچاری کو آزاد کرو، گھر سے نکالو، یہ یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن فیکٹری میں، دکان میں، گودام میں، آفس میں یہ 8 گھنٹے کام کر رہی ہو، یہ اوور ٹائم لگا رہی ہو، یہ در در پہ دھکے کھا رہی ہو، یہ دوپہر کی گرمیوں کے اندر دروازوں پہ دستک دے کے یہ سیل گرل بنی پھر رہی ہو، تو پھر جو ہے اس کو اس کا حق مل گیا۔ عورت کبھی سوچ تو صحیح، کیا واقعتاً یہ ماڈریشن تجھے تیرا حق دے رہی ہے؟ گھر میں اپنے بیوی، اپنے بچوں کی، یہ ماں اپنے بچوں کی رکھوالی کر لے، پرورش کر لے، تو یہ دقیانوسی، یہ جاہل، یہ پرانے زمانے کی، یہ پرانی سوچوں کی مالک، لوگوں نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ مگر ہسپتالوں میں جا کے ہر ایک شخص کے نخرے اٹھائے اور ان کے مان تران سہتی پھرے تو پھر یہ مہذب نرس ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر ماں بن کے یہ اپنے بچوں کی خدمت کرے تو بری، باہر جا کے آفسوں میں جا کے آیا بن کے رہے تو پھر یہ صحیح ہے، پھر اس کو اس کا حق مل جاتا ہے، پھر اس کی قیمت پڑ جاتی ہے، پھر جو ہے اس کو اس کے حقوق ادا کر دیے جاتے ہیں۔ حیران ہوں میں کہ آج عورت کو کس طرح مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ لوگ کھلی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، پتی کھلی جی اچھی نہیں ہے، یہ عام ملنے والی، کھلے عام ملنے والی چیزیں جی یہ ڈھانپی ہوئی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حضرات بھی مشورہ دیں گے کہ بچیے ان چیزوں سے، لیجئے سیل بند لیجئے، لیکن جب اپنے کے لیے بیوی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو پھر جیسی مل جائے ٹھیک ہے، وہاں کھلے عام چیزوں سے بھی اس کا معاملہ کچھ اور آگے چلا جاتا ہے۔ حیران ہے، ہم ریڑھی سے کھلے عام بکنے والی چیزوں کو نہیں خریدتے، کھانا پسند نہیں کرتے، مگر کھلے عام چلتے پھرتے ایک عورت کو اپنے گھر کی زینت بنانے میں ہم وہ مذائقہ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئیں ذرا اسلام کا سروے کریں اور اسلام کو دیکھیں۔ ناظرین، اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کیا ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، میرا رب پاکیزہ ہے، لہٰذا جو پسند کرتا ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے، قبول بھی پاکیزہ کرتا ہے۔ وہ ذات سبحان اللہ ہے، پاکیزہ ہے، لہٰذا اپنے ماننے والوں کو جو چیز دیتا ہے وہ بھی پاکیزہ دیتا ہے، اور ان سے جس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بھی پاکیزہ مانگتا ہے۔ آئیں دیکھیں اللہ رب العزت نے بندوں کو کیا دیے۔ رب ان کو دیا تو پاکیزہ، فرشتے عطا کیے تو پاکیزہ، پیغمبروں سے نوازا تو پاکیزہ، کتابیں اتاری تو پاکیزہ، دین کو اتارا تو پاکیزہ، اسلام دیا تو پاکیزہ، اور پھر اللہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ مسلمان ہو تو پاکیزہ اور مومن ہو تو وہ بھی پاکیزہ، ایمان لے کے آئے تو پاکیزہ، اور ایمان کے ساتھ جب وہ اپنی جان پیش کرے تو وہ بھی پاکیزہ، اسلام بھی پاکیزہ، اس کا نظام بھی پاکیزہ اور احکام بھی پاکیزہ، اس کا کام اور اس کا نام بھی پاکیزہ، زندگی بھی پاکیزہ، بندگی بھی پاکیزہ، فکر اور نظر کو پاکیزہ منوایا، سوسائٹی دی تو وہ بھی پاکیزہ، معاشرہ مانگا تو وہ بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ، ماحول لے کر کے آئے تو وہ بھی پاکیزہ، خیالات کو لے کے آئے تو پاکیزہ، نظریات پیش کرے تو وہ بھی پاکیزہ ہوں،
اخلاقیات پاکیزہ ہوں، اس کی عبادات پاکیزہ ہوں، اور اسی طرح اس کا رزق وہ بھی پاکیزہ ہو، دولت بھی پاکیزہ، اس کی عورت ہو تو وہ بھی پاکیزہ، بہن، بیوی، بہو، بیٹی، ہر رنگ ہر روپ جو ہے اللہ رب العزت کو پاکیزہ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام خود بھی پاکیزہ اور اپنے ماننے والوں کو وہ پاکیزگی کا ماحول دیتا ہے۔ ان پاکیزگیوں میں سے ایک پاکیزگی جو ایک مسلم معاشرے کو اسلام نے اور اس کے دین نے عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو عفت اور عصمت پہ مبنی ایک پاکیزہ سسٹم اور پیکج دیا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ سوسائٹی، پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ کلچر پیدا کرنے کا اور ڈیولپ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ جو سٹیپ ہم کتاب و سنت میں محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، کیا یہ انسانوں کی روحوں کو پاکیزہ بنانا، ان کے جسموں کو پاکیزہ بنانے کے لیے نہیں ہے؟ اسلام نے غض بصر کا حکم دیا کہ مرد بھی نظریں نیچی رکھیں، عورتوں کی نظروں میں بھی جھکاؤ ہو، تو پاکیزگی کے لیے کسی کے گھر جھانکنے سے منع کیا، تو عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے کسی کے گھر اجازت کے بغیر داخلے سے منع کیا، استئذان کا حکم دیا، تو وہ بھی اسی عزت کی حفاظت کے لیے اور پاکیزگی کے حصول کے لیے منگنی کا نظام متعارف کروایا، تو پاکیزگی کے تحفظ کے لیے اور نکاح کو پیش کیا اور اس کا طریقہ متعارف کروایا، تو وہ بھی اسی پاکیزگی کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں۔ زنا سے روکا تو عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے اس کے دوائی اسباب اور محرکات سے منع کیا، تو وہ بھی انسان کی عزت اور عفت کو جو ہے سنبھالنے کے لیے اسلام نے اس کو زنا کے متبادل خوبصورت شادی کا سسٹم دیا، تو اس کی عزت کی حفاظت کے لیے زنا کی روک تھام کے لیے حدود کو مقرر کیا، تو وہ بھی اسی مقصد کے پیش نظر شادی شدہ جوڑا اس پہ حدود لگائیں، تو وہ بھی عزت کی حفاظت کے لیے۔ غیر شادی شدہ جوڑے کو اگر رجم کے معاملے میں حدود کو مقرر کیا، دنیا اس پہ لاکھ چیخے، لیکن یہ تو ان کی روحوں اور ان کے جسموں کی عزت اور اس کے وقار کا خیال رکھنے کے لیے یہ ایک قانون تھا، جس کو ہم نے واویلا کر کے شور ڈال کے برا پیش کیا اور کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ وحشیانہ تشدد، یہ ظلم پہ مبنی باتیں۔ عورت کو پردہ کرنے کا پابند بنایا تو اس کی عزت کی حفاظت کے لیے بنایا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آج اسلام پہ لگائے جانے والے دھبے اور اس کی بے داغ چادر کے اوپر پیش کیے جانے والے داغ، ان کو کافور کیا جائے۔ پردہ کیا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا ناظرین، ناظرات، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، بینگ اے انسان، ایک انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ پردہ اوٹ کا، حجاب کا، ستر کا اور چھپانے کا نام ہے۔ عورت کو اسی لیے عورت کہا جاتا ہے، اور خواتین کو مستورات اسی لب و لہجے میں بولا جاتا ہے، اور پردے کے لیے دوپٹہ، اوڑھنی، چادر، برقع، نقاب، جلباب وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جس سے عورت اپنا سر، اپنا چہرہ، اپنا سینہ، اپنے اعضاء اور اپنے وجود کو ڈھانپتی ہے اور غیر محرم لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھتی ہے۔ یاد رہے، یہ پردہ عورت کی عزت اور عفت کے لیے، ایک مرد کی عزت اور عفت کے لیے کیوں ضروری ہے، یہ تب سمجھ آئے گا جب ہم عورت کو ذرا اس کے دوسرے روپ میں دیکھیں۔ اگر عورت اپنے چادر اور چار دیواری کے روم میں ہے تو وہ کہیں امہات المومنین میں ہے، کہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
लख्त जिगर के रूप में है, कहीं वो सैयदा खदीजा है तो कहीं सैयदा आयशा है, कहीं वो सैयदा मैमूना है तो कहीं बेटी बन के सैयदा फातिमा है। हाँ, ये हकीकत है कि अगर वो अपने रूप को पहचाने और अपने मुकाम को समझती हो तो फिर वो सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार भी है। लेकिन अगर इसके बरअक्स हो तो ये औरत दो धारी तलवार है। और दूसरे जिहत में चली जाए, मामला बरअक्स हो जाए, तो फिर यही औरत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रब ने कुरान उतारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और इस हकीकत को आया किया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ों को मुज़य्यन किया गया, शहवात को उभारने वाली और इंसान को लज्जात के दलदल में फंसाने वाली, लेकिन उनमें से सरे फहरिस्त अगर रखा गया तो औरत को। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह फरमाना, इन्नल मरअता इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, औरत जब अपने घर से बाहर निकलती है तो शैतान लोगों को दावत देता है कि इसको देखो, ये देखने की चीज़ है, इसे बार बार देख। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, मा तरक्तु बअदी फितनतन अदर्र अलर रिजाल मिनन निसा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि मैं अपने बाद मर्दों के लिए औरत से बढ़ के कोई आजमाइश छोड़ के नहीं जा रहा हूं। ये फितने का मूजब हो सकती है अगर ये अपनी हदूद और क़यूद में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर गई और वहां से बाहर निकल गई तो फिर अब ये मुफीद नहीं है, नुकसानदेह। और इसीलिए कहा, मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फत्तकुद दुनिया, दुनिया के मामले में लोगों मोहतात रहिएगा, वत्तकुन निसा, और औरत के मामले में, ख़वातीन के मामले में मोहतात रहिएगा। फ़इन्ना अव्वल फितनतिन फ़ी बनी इसराइल कानत फ़िन निसा, बनी इसराइल की पहली आजमाइश औरत के मामले में थी। लिहाजा औरत जब घर से निकले और इतर और खुशबू और परफ्यूम लगा के निकले, फमर्रत बिल मजलिस, और किसी मजलिस से लोगों के पास से गुजरे, खुले लफ्ज़ों में कह दिया गया, फ़हिय ज़ानियतुन ज़ानियतुन ज़ानिया, ये दावत गुनाह देने वाली। और अगर हकीकत को देखें तो ऐसे ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआफ़ फरमाए। नाज़रीन, हम इस बात को समझ सकें और अपने मुकाम को पहचाने। हर चीज़ अपने मुकाम पे खूबसूरत लगा करती है, और किसी भी चीज़ को उसका मुकाम देना यह अदल होता है, और उसको उसके मुकाम से हटा देना ये जुल्म होता है। वज़उ शैइ फ़ी महल्लिही, ये आज हमारा हक है कि हम अपने मुकाम को पहचानें। खातून खाना का, एक औरत का असल मुकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, आप अपने घरों में करार पकड़ें। तुम्हारा मुकाम, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारा वक़ार, तुम्हारा शरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चार दीवारी में रखा है। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहली जाहिलियत की ख़वातीन की तरह ये आप चादर को पामाल मत करना, उसके तकद्दुस को पाँव में मत रौंदना, और उसकी नामूस को बेआबरू मत करना। आपको इस बात की इजाज़त नहीं। ये हुक्म क्यों दिया गया? नाज़रीन, चूंकि औरतों की आज़ादाना चहल पहल, पब्लिक मुकामात के ऊपर रश और भीड़, ये मुआशरे में शोरश और सोजश पैदा करती है। इसीलिए कुरान ने कह दिया, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ये दरस दिया। कहाँ ये हुक्म और कहाँ आज हमारे पिकनिक पॉइंट्स, हमारी फूड स्ट्रीट्स, हमारी वॉकिंग स्ट्रीट्स, हमारे शॉपिंग सेंटर्स, हमारे पब्लिक मुकामास, ये उनको देखें। जाहिलियत में औरतें घरों से जब निकलती थीं तो दुपट्टे लेके, दुपट्टों के बगैर नहीं, चादरों के बगैर नहीं, ओढ़नियों के बगैर नहीं, लेकिन क्या होता कि अपनी उन चादरों को, अपने उन दुपट्टों को सर पे लेने के बाद पीछे जो है कंधों की तरफ कमर पे डाल दिया जाता, ताकि सीने का उभार, गले का जेवर, कानों की बालियां और ये नजर आए, मर्दों में फितना फतूर पैदा हो और उनके हुस्न को दाद दी जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया,
خالق نے جس نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے، حقائق کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، کھلے لفظوں میں بول دیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اس طریقے سے بے باکیوں کے ساتھ مت نکلیے تاکہ ان کی ادائیں مردوں پر قیامت نہ ڈھائیں اور ان کے حسن کا فطور جو ہے یہ مردوں کو مسحور و مجبور نہ کر دے۔ یہ عورت کا وقار ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ آسمان سے پردے کا حکم کیسے اترا ہے، ذرا اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب امیر المومنین، یہ بخاری کتاب التفسیر کے اندر بات موجود ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، قال عمر بن الخطاب، بولے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، ان نساءک یدخل علیہن البر والفاجر، یہ امہات المومنین، یہ آپ کی ازواج مطہرات، ہر شخص ان کے پاس آتا ہے۔ محبوب فلو حجبتہن، آپ ان کو پردے کا حکم نہیں دے دیتے؟ فانزل اللہ آیت الحجاب، تو اللہ رب العزت نے پردے کی آیت اتار دی۔ اب وہ آیت پردے کا حکم اور اس کی حکمت دیکھیے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، اے پیغمبر، اے نبی، اے وحی کی بات بتانے والے، لوگوں کو دین سکھانے والے پیغمبر، ہمارے پیغام کو ان تک پہنچائیے۔ قل لازواجک، اپنے اہل خانہ کو بولیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو، ان کی بیویوں کو یہ پیغام اور حکم دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام کریں، وہ اپنی چادروں، اپنی اوڑھنیوں کا خیال رکھیں۔ ذالک ادنی ان یعرف، یہ زیادہ شایع نشان ہے، زیادہ قریب تر ہے، ان یعرفن فلا یؤذین، کہ ان کو پہچانا جا سکے کہ یہ باپرد، با حیا، با وقار، با عزت، با غیرت خاتون ہے، یہ اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، لہٰذا ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت انسان کی کمی بیشیوں کو اپنی رحمتوں کے ساتھ معافی نامے میں بدلنے والا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ پردے کی حکمت کیا دی گئی؟ پردے کا حکم دے دیا گیا کہ اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ ان کو جو تکلیف ملنے والی ہے اور جس دلدل میں دنیا اپنی للچائی نظروں کے ساتھ ان کو پھنسانے والی ہے، تاکہ ان کو اس سے تحفظ مل سکے۔ کیا آج ہم نے عورت کو تحفظ دیا، یا ماڈریشن اور جدت کے نام پہ اس کو اس سیکیورٹی سے دور کر دیا اور اس کی تحفظ کو ہم نے چھین لیا؟ آئیں ذرا دیکھتے ہیں، چادر جو ہے اس کا مقام، چادر کا مقام پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کی بیویوں کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر جو ترتیب رکھی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو حکم دیجیے۔ اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کہا جا رہا ہے کہ پردہ تنگ نظری ہے، یہ چادر تنگ نظری کی باتیں ہیں، اپنے آپ کو نکالیے ان پرانی دکیا نوسی باتوں سے۔ احباب، میری مائیں بہنیں اس پہ ذرا توجہ دیں، میرے وہ احباب، وہ ارباب، وہ تحریکیں، وہ تنظیمیں، وہ دعوتیں، وہ دعات، وہ داعی، وہ مبلغین جو دن رات یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ یہ پردہ تنگ نظری کی نشانی ہے اور اس کی علامت ہے، ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ جب اللہ نے حکم دیا، اتارا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے اس کو تنگ نظری گردانا، اس کے اوپر اعتراض کیے، اس پر انگلیاں اٹھائیں کہ یہ تو ہماری آزادی چھیننے کے مترادف ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ لوگوں کے سامنے ہے، جب یہ ایک لشکر سے پیچھے رہ گئیں اور جناب صفوان سے پردے کا معاملہ سامنے ہے،
یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا کہ اب میرے چہرے کو اس نے دیکھ تو لیا ہے، لہٰذا جو ہی انسان اپنی ہوش میں ہو، حواس میں ہو، سمجھ آئے تو وہ اسلام کے حکم کو فالو کرے گا۔ اور ہمارا ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے ایک ساتھ کھیلتے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ہم جولی ہیں، ہم اثر ہیں، کچھ چھپا نہیں ہے، کچھ ڈھپا نہیں ہے، تو پردہ کس لیے؟ نہیں، انسان کی خوبی، اس کی عزت اور اس کا مقام، رتبہ یہ ہے کہ جب بھی اس کو دین کا پیغام اور حکم مل جائے وہ اس کو فالو کر لے، جیسا کہ امہات المومنین نے کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی آتی ہیں، دوپٹہ لیا ہے لیکن باریک ہے، لے کے اس کو پھاڑ دیتی ہیں۔ میں امہات المومنین میں اور پیغمبر کی بیویوں کی، میں ان کو اس وقت کو کیا کہوں، وہ تنگ نظری تھی یا ان کی دقت نظری تھی؟ آج ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں اور ہماری مائیں اس کو کیا نام دے رہی ہیں؟ آج وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ باپ، وہ بھائی، وہ شوہر جو اپنے ہاتھوں سے باریک دوپٹے خرید کے دیتے ہیں، ان کو اپنے ماؤں کی اداؤں پہ بھی ذرا غور کرنا ہوگا۔ آپ سے عورت کی ذیل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سوچنے والی اور سوچ پہ مجبور کرنے والی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ عورت جس نے لمبی اوڑھنی لی ہوتی ہے، کم یرقین، یہ اپنے پیچھے قدموں کے نیچے زمین کے اوپر کتنا کپڑا چھوڑے گی اور اس کو زمین پہ لٹکائے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شبرن، ایک بالشت۔ جب یہ کہا گیا تو پیغمبر کی جن بیویوں کو پردے کا رب نے حکم دیا تھا، کل ازواجک، ان میں سے ایک بولی کہ محبوب، اگر یہ اپنے قدموں کے نیچے ایک بالشت کپڑا چھوڑے گی پھر تو پیچھے سے اس کے قدم ننگے ہوں گے، یہ تو لوگوں کو نظر آئیں گے، ان سے کپڑا اٹھ جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی کہا گیا محبوب، جب ہم زمین پہ چلتی ہیں وہ اتنا کپڑا پیچھے گھسٹے گا تو زمین کی مٹی، اس کی گندگی بھی ساتھ لگے گی۔ کہا جب وہ صاف زمین پہ آ کے رگڑ کھائے گا تو اس سے پاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک ماں اور بہن کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر کی بیوی نے پیغمبر کے سامنے اس حکم کو تنگ نظری گنا یا وسعت قلبی کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ اسی طرح آیت کی ترتیب میں دوسرا حکم بیٹیوں کے لیے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو پردے کا بولیے۔ اب پیغمبر کی بیٹیوں نے اس پردے کو تنگ نظری سمجھا یا تحفظ کی ضمانت جانا؟ جب یہ حکم سنا تو کیا ہے، بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ نے کیسے عمل کیا؟ زندگی تو زندگی، شاید دن کی روشنی میں کسی مرد نے ان کے وجود کو نہیں دیکھا، ان کی حالت دیکھیے، مرنے کے بعد یہ وصیت کیا لوگوں کے اندر مشہور نہیں ہے، نہیں پائی جاتی کہ وہ وصیت کرتی ہیں کہ اے میرے شوہر، اے میرے تاجدار جناب علی، مجھے خود غسل دینا۔ یہ کس چیز کا اہتمام ہو رہا ہے؟ یہ تنگ نظری ہے یا پردے کو تحفظ کی ضمانت گنا جا رہا ہے؟ اور میری چارپائی پر پردے کا اہتمام، آج میری اور آپ کی بیٹی، آج ہماری بیٹیاں، ان کو زندگی میں پردے کا نہیں، ان کو مرنے کے بعد پھر اس بات کا احساس ہے کہ میری میت کو اٹھانا تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اور پھر پوچھتی رہتی کہ عورت جب اس کی ڈیڈ باڈی کو چارپائی پہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے جسم کے ابھار نظر آتے ہیں۔ پیغمبر کی بیٹی کو یہ بھی گوارا نہیں، جب ان کو بتایا گیا کہ ایک علاقے کے اندر عورت کی چارپائی کو یوں اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کھجور کی لکڑیوں کو گول گھما کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، تو کہا کہ میرا بھی جب لاشا اٹھے، میرا جنازہ اٹھے تو پیغمبر کی بیٹی کو یوں ڈھانپ کے اٹھانا تاکہ رات کے اندھیرے کے اندر بھی کوئی اشارہ کر کے یہ نہ کہے کہ وہ پیغمبر کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جا رہی ہے، اس کے وجود کو دیکھو۔ کاش آج امت مسلمہ اس بات کو سمجھ پائے، آج مسلمان بیٹی اس چیز کو سمجھ پائے۔ فاطمہ کی زندگی، ان کی نظر میں بہترین عورت کون؟ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے بہترین اعزاز کیا ہے، کون سی چیز اچھی ہے؟
مرد حضرات بیٹھے ہیں، جواب نہیں آیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور یہی سوال سیدہ فاطمہ سے، پیغمبر کی بیٹی سے کر ڈالا کہ کون سی چیز عورت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ برجستہ جواب دیا، اللہ یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور مقام اور خیر، بہتری اور اچھائی یہ ہے کہ مردوں کی، غیروں کی نظریں اس پہ نہ پڑیں۔ ناظرین، ہمیں اس چیز کو لینا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ یہ پیغمبر کی بیٹی کا حال۔ لیکن آج ذرا دیکھیں، یہ جو چلی آ رہی ہے، کیا یہ پیغمبر کی بیٹی ہے کہ یہ بوائے کٹنگ کروا کے، یہ ماتھے پہ جھومر سجا کے، یہ گالوں پہ سرے عام لالی لگا کے، یہ ہونٹوں پہ سرخی سجا کے، یہ آنکھوں پہ جو ہے چشمہ اس کو جما کے، یہ کھلے گلے کا سوٹ پہن کے، یہ ننگا سینہ تانے ہوئے، یہ ہاف سے ہاف بازو پہنے ہوئے، یہ ڈولے نکالے ہوئے، یہ ٹائٹ شرٹ میں گھسی ہوئی، یہ ناف کو ننگا کیے ہوئے، یہ فٹنگ والے ٹراؤزروں میں، یہ سب کچھ نمایاں کر کے، یہ گلے میں لاکٹ ڈال کے اور اس پہ آئی لو یو لکھوا کے، ہاتھ میں پرس پکڑے ہوئے اور اس پہ آئی مس یو کی عبارتیں درج کروا کے، یہ کلائی میں بریسلٹ لیے ہوئے اور اس پہ آئی وش یو لکھوائے ہوئے، یہ چلی آ رہی ہے لہرا کے، بل کھا کے، آگ لگا کے، یہ نبی کی بیٹی ہے؟ حیا آنی چاہیے ہمیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہی پیغمبر کی بیٹی کے لیے ماڈل؟ کیا ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم خود کو پیغمبر کی بیٹی کہلوائیں؟ میری مائیں اور بہنیں اس بات پہ ذرا توجہ دیں اور سوچیں۔ ایک مسلمان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آیت کے اندر تیسری چیز میں نبی کی بیٹیوں کے بعد وَنِسَاء یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ مومنین کی عورتوں کو، وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ، وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، یہ عورتیں ہماری ہیں، ہم مومن ہیں، یہ عورتیں ایمان والی ہیں، ہمارا دعویٰ ایمان کا ہے، تو ہمیں اپنے پیغمبر، اپنے دین سے اتنا باغی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آزادی ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دے گی۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور کی عورتوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو یہ پیغام دیا گیا اور حکم دیا گیا، تو ساری رات مدینے کی بستی میں چراغ جلتے رہے۔ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، مدینے میں یوں کبھی چراغاں نہیں ہوئی؟ تو جواب یہ ملا کہ رات جب عشاء کی نماز کے بعد حکم اترا کہ مسلمانوں کی عورتیں پردے کا اہتمام کریں، تو انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا اور یہ بہانہ نہیں بنایا کہ صبح مارکیٹ کھلے گی، بازار میں جائیں گے، چادریں خریدیں گے، پھر پردہ کریں گے۔ پوری رات گھر کے اندر کپڑے میسر نہیں، وہ چیتھڑے، وہ ٹکڑے کپڑے پرانے لے کے ہاتھ کے اوپر سوئی کے ساتھ ان کو سیکے، لمبی لمبی اوڑھنیاں بنائی گئیں تاکہ جب فجر کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کی جائے تو مسلمان عورتیں پردے کے ساتھ ہوں، اور اللہ رب العزت کا وہ حکم جو رات کے اندھیرے میں اترا ہے، دن کی روشنی سے پہلے پہلے اس کو اپنا لیا جائے۔ کیا آج کی مسلمان عورت اپنے آپ کو مدینے کی بستی میں رہنے والی ان عورتوں سے زیادہ معزز اور زیادہ وسعت نظر و قلب والی سمجھتی ہے؟ کیا ان کے ذہن میں پردہ تنگ نظری تھی؟ اگر تنگ نظری تھی تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ اسلام عورت کو کس قدر وقار دینا چاہ رہا ہے۔ ناظرین، غور کر کے دیکھیے اسلام کی خوبی کو اور اس کے حسن کو۔ کیا وہ یہ حکم نہیں دیتا ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستوں میں نہیں بیٹھیے، راستوں میں نہیں بیٹھیے۔ فقالوا ما لنا منہ بد، جواب آیا کہ یہ تو مجبوری ہے، بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ فقال بحقہ، کہا راستے میں بیٹھنا ہے تو اس کا حق ادا کیجئے۔ قالوا وما حقہ، کہ محبوب اس کا حق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ راستے کے بھی حقوق ہیں۔ کہا ہاں، کف البصر، اپنی نظر کو لگام دیجئے، وکف الاذی، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ورد السلام، اور اگر کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دینا ہوگا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، معروف اور خیر کا حکم دینا، برائی سے اور غلطی سے روکنا، راستے بازار گلی تھڑے پر بیٹھنے سے روکا۔ تو یہ بھی عفت کی اصل میں حفاظت تھی، تاکہ گزرنے والے پریشان نہ ہوں، ان کو تکلیف نہ آئے، ہماری غیرت کا جنازہ نہ نکلے، آوازیں نہ کسے جائیں،
غلط بول نہ بولے جائیں، کسی کی عزت کو تاکا نہیں جائے. اور عورتیں وہ رستے میں چلیں تو کیسے چلیں؟ میں آج کی اس ماڈرن ازم کو، اس جدت کو کیا کہوں؟ میرا دین، میری شریعت، اللہ رب العزت کا نظام، خالق محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین، اپنے ماننے والوں کو ہم غیروں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. کیا خوبصورت سسٹم دیا کہ مسلمان عورت کو چال بھی سکھا دی، ڈھال بھی سکھا دی. گھر میں ہے تو کیسے، باہر ہے تو کیسے. عورتوں کو حکم دیا استاخرنا، جہاں مرد اور عورتیں چل رہی ہوں تو آپ رستے کے بیچوں بیچ نہیں چلا کریں، ذرا ہٹ کے. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْتَضَنَّ الطَّرِيقَ، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ایک عورت کے وقار کے منافی ہے، یہ اس کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ رستے کے بیچ میں اکڑ اکڑ کے چلے. عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ، اگر چلنا ہے، مجبوری کے تحت نکلنا ہے، جانا بھی ہے، تو آپ ایک سائیڈ پہ ہو کے چلیں، کناروں پہ چلیں. جب یہ حکم سنا عورتوں نے تو حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بجا آوری کے لیے عفت اور عصمت کے ساتھ، حیا اور وقار کے ساتھ، سمٹ کے ساتھ وہ یوں چل رہی ہوتی کہ دیواروں کے ساتھ چلتی کہ اوڑھنیوں کے پھٹنے کا ڈر ہوتا تھا. مگر آج ہماری مائیں بہنیں، ہم کس قدر بے باک ہیں، باہوں میں باہیں ڈال کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ غولوں کے غول چلے آ رہے ہیں، یہ جھنڈوں کے جھنڈ چلے جا رہے ہیں کہ 100 فٹ کا بازار بھی تنگ پڑ جاتا ہے اور مرد کو سمٹ کے چلنا پڑتا ہے. یا ماڈریشن ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے تو یہ آزادی ہے، اور اگر کوئی آبزرو کر لے تو یہ فریڈم ہے، یہ حقوق کی ادائیگی ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. یاد رہے، یہ پردہ اگر ہم اس کو برقرار نہ رکھ سکے، یہ عزت کا پردہ ہے، یہ وقار اور حیا کا پردہ ہے. بہت کچھ اس کے خلاف بولا جاتا ہے کہ آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کافی ہے. نقابوں میں بھی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے، پتہ نہیں کیا کچھ بولا گیا. ہاں صحیح ہے، ایسے ہے، ہوگا، لیکن عورت کو چادر اور چار دیواری، اس کا تحفظ، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ ذوق تبرج جو شیطانی طاقتوں نے ہمارے اندر پیدا کیا، یہ شوق بے حجابی، یہ صرف چہرے کی بے حجابی پر یا بے نقابی پر قناعت نہیں کرتا ہے. پہلے نقاب اٹھتا ہے، پھر جھکی نگاہیں آہستہ آہستہ بلند ہوتی ہیں، پھر کھلا لباس تنگ اور ٹائٹ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس میں مزید کانٹ کتر اور تخفیف شروع کر دی جاتی ہے، پھر گلے کھلنے لگتے ہیں، بازو چڑھنے لگتے ہیں، شلواریں اوپر اٹھنے لگتی ہیں، دھیرے دھیرے حیا بھی اٹھتا ہے، پھر ذوق آرائش اور شوق نمائش جو ہے زیب و زینت بننے سنورنے اور زیبائش پر آمادہ کر دیتا ہے. اور پھر اسی پہ بس نہیں، حسن بے باک ہوتا ہے تاکہ لوگ شوق اور قدردانی کی نگاہ سے دیکھیں. پھر وہی عورت جو پہلی مرتبہ چہرے کو ننگا کرتے ہوئے، بے نقاب ہوتے ہوئے یہ حیا کے ساتھ فرط شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئی تھی، وہ آج سٹیج کے اوپر ہر ایرے غیرے کے ساتھ یہ گلے میں بغل گیر بھی ہو رہی ہے، ناچتی اور تھرکتی بھی نظر آ رہی ہے. تو پھر کیوں نہ کہا جائے اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا کی ردا جاتی رہے تو پھر جو مرضی کر، تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ حیا کی لگام، یہ بہت ضروری ہے. حضرات، خواتین، ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ حیا کی ردا یہ ہمیں اوڑھنی ہوگی، اس کو اتارنا مناسب نہیں ہے. اسلام نے تو عورت کو مرد کے ساتھ گفتگو کا انداز بھی دیا کہ اس میں بھی پردہ، حیا اور وقار ہو. اصل کیا ہے کہ آپ گھر میں رہیں،
چادر اور چار دیواری میں رہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو پردے کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت بول نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ہے فلا تخضعن بالقول، نرم لب و لہجے میں بات مت کرے کہ جس سے کمزور دل والا، کمزور ایمان والا غلط مفہوم لے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے سینے میں مرض ہو بے حیائی کا، یا اس کے اندر کوئی سقم موجود ہو، وہ اس کا الٹ مفہوم لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف طریقے سے، عمدگی کے ساتھ جو ہے، مضبوط لب و لہجے کے ساتھ بقدر ضرورت بات کی جا سکتی ہے۔ یہ شریعت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں پیغام دیتی ہے۔ اور پھر دیکھیے بلا ضرورت، آپ حیران ہوں گے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، امام جماعت کروا رہا ہے، کسی چیز میں بھول جاتا ہے، مرد پیچھے سے لقمہ دے گا تو سبحان اللہ بول کے، لیکن عورت کو یہاں پہ سبحان اللہ کی بجائے تصفیق، تالی کے ساتھ، آواز کے ساتھ، تاکہ یہاں بھی اس کی عزت اور عفت کا دھیان رکھا گیا۔ پبلک مقام ہے اور مرد اور خواتین کا ملا جلا ماحول ہے، تو یہاں بھی نماز کے اندر باجماعت اس کو آنے کی اجازت ہے، لیکن کچھ اصولوں کے ساتھ۔ مگر آج ہمارے دروازے پہ دستک ہو، فون کی بیل آ جائے، ہمارا موبائل ہو، یہ شاپنگ اور شادی کا موقع ہو، کون ہے ہنس ہنس کے مسکرا رہی ہے؟ پیغمبر کی بیٹی ہے، اور بڑے دھیمے اور میٹھے میٹھے انداز میں باتیں ہو رہی ہیں، کون ہے؟ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ اور آوازیں کہ جس کو کہا گیا تھا فلا تخضعن بالقول، نرم لب و لہجہ نہیں، ہماری آواز کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے۔ کون؟ نہیں، دبنگ آواز کے ساتھ، جرت کے ساتھ، تاکہ وقار اور حیا جو ہے وہ برقرار رہے، یہ چلنا ہوگا۔ پردہ، اس پردے کے ساتھ کیا عورت کے ساتھ معاملہ، لین دین یا کوئی ڈیل جو ہے اگر اس کی ضرورت پڑے تو اسلام اس پہ پابندی لگا دیتا ہے؟ اسلام اتنا سخت گیر نہیں ہے۔ انسان کی جو ایک جائز ضرورتیں ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے اسلام نے استفادے سے محروم نہیں کیا ہے، بلکہ پاکیزہ طریقے سے، مناسب طریقے سے، پردے میں رہتے ہوئے معقول ترین اس کا رستہ بھی دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، امہات المومنین۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو پردے کے اندر رہ کے، پردے کے پیچھے سے ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، ان سے جو ضرورت کی چیز ہے، کوئی پوچھ گچھ ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ یہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پابندی نہیں، یہ زبردستی نہیں، یہ چادر اور چار دیواری کی جیل نہیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ طرفین کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اس لیے جھکی نظریں، یہ چونکہ آنکھوں کی آزادی اور بے باکی، اس کو آج دنیا چاہ رہی ہے، اور جھکی نظریں اچھی نہیں لگتی ہیں، اس کے خلاف دعوت دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سے بھی آگے بڑھ کے حکم دیا کہ صرف چادر اور اوڑھنی نہیں، برقع، نقاب اور جلباب نہیں، بلکہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں میں جھکاؤ رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ اور مناسب ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کرتے ہیں ان کی اس کار سے ان کا رب واقف ہے، خبیر ہے۔ سورۃ النور میں یہ حکم دیا اللہ نے۔ اور اب اس آیت میں دیکھیں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے حصے کے اندر تعدیب بھی ہے اور حکم بھی ہے، درمیانی حصے میں تنبیہ بھی ہے اور فائدہ بتایا گیا ہے، اور آخری حصے میں اس کا تحدید اور انجام جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ تعدیب اور حکم دیا گیا کہ آپ نظروں کے اندر جھکاؤ پیدا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اس کا تنبیہ اور فائدہ آیت کے درمیانی حصے میں ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، یہ زیادہ مناسب اور لائق ترین ہے، یہی چیز ان کی شایان شان ہے۔ اور آخر میں تحدید اور انجام بھی بتا دیا، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اگر معاملہ اس کے برعکس رہا تو اللہ کو مت سمجھیے کہ وہ بے خبر ہے، وہ آپ کے ہر معاملے سے خبیر ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ اور پھر یہ صرف مرد ہی نہیں، دوسری جہت کو بھی کہا کہ بے باکی نہیں،
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا کہ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، یہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اپنی زینت کا اظہار مت کریں۔ یہ ہمارے لگائے جانے والے کلچر شو، یہ ہمارے مقابلہ حسن کی تقریبات، ان کو کیا نام دیا جائے؟ پیغمبر کی بیٹیاں، مسلمان کی بیٹی یہ کام کرے گی؟ یہ اس کی آزادی ہے؟ ماڈرنزم اس کو یہ دے رہا ہے؟ ماڈریشن اس کو کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ شریعت نے اگر یہ حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، عورت کے وقار کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو چیز اس کے پردے کے باوجود، ڈھانپنے کے باوجود، اس کی ظاہری زینت، کپڑے کی زینت، لباس کی زینت، برقعے اور چادر کے، اس کے اندر جو ایک چیز ہے یا اس کے ظاہری اعضاء جو اس سب کے باوجود بھی ڈھانپے سے بھی نہیں ڈھانپے جا سکتے اور پھر بھی ان میں کچھ نہ کچھ نمایاں پن جو ہے وہ آ جاتا ہے، ہاں وہ چیز جو ہے آپ کے لیے قابل معافی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ لیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی اس زینت کا اظہار دوسری مرتبہ روکا گیا، کسی کے سامنے مت کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں اگر اس کی اجازت ہے تو وہ چیزیں بھی بتا دی گئیں۔ تو آج ہم جس طرح بے باک معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک بے باک سوسائٹی دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ خواہشات کب ہماری پوری ہوں گی؟ یورپ والوں نے یورپ کو جنت نما تو بنا دیا، لیکن جنت کا سکون کہاں سے لائیں گے؟ عورت کو ننگا کرتے، پور پور سے ننگی کرتے، پوری کی پوری اس کو اریاں کر کے مارکیٹ اور بازار میں تو لے آئے، لیکن اس کی عزت، اس کے اندر وقار اور حیا جو ایک جنتی خواتین کی علامت ہے، وہ کہاں سے لایا جائے گا؟ وہ سکون جو جنت میں اللہ نے رکھا ہے وہ یہاں دنیا میں کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اس لیے عزت کی ضمانت اور اس کا تحفظ اگر ہے تو وہ شریعت میں ہے، اور ان چیزوں کو گنوا دیا گیا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہروں سے، او آبائہن، یا پھر جو ہے اپنے والدین باپ سے، او آبائی بعولتہن، یا پھر اپنے شوہر کے جو باپ ہیں سسر سے، ان سے بھی اس چیز میں شریعت نے نرمی برتی اور ڈھیل دے دی۔ او ابنائہن، یہ زینت کا اظہار بچوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا پھر اس کے شوہر کے جو بچے ہیں کسی اور عورت سے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اسی طرح بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا مسلمان عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے ہاتھوں کے نیچے ہیں اور ان کی ملک یمین ہیں، لونڈیاں اور باندیاں ہیں، او التابعین غیر اولی الارب من الرجال، یا وہ بچے جو ابھی مردانہ صفات تک یا اس بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جنہیں ابھی عورتوں کے معاملات کی خبر نہیں ہوئی، ولا یضربن بارجلہن، شریعت ان کے وقار کو یہاں تک برقرار رکھتی ہے کہ اگر چلیں بھی، آپ نے کوئی زیور پہنا ہوا ہے، پازیب پہنی ہوئی ہے، تو پاؤں کو دبا دبا کے نہیں، مار مار کے نہیں، آوازیں پیدا کر کر کے نہیں، اور کھنکھنا کے نہیں چلیں، بلکہ یہ کہیں ایسے نہ ہو لیعلم ما یخفین من زینتہن، ان کی زینت جو مخفی ہے وہ مخفی رہے، وہ اعلانیہ نہیں ہو، وہ ظاہر نہیں ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، تو ایک بشری تقاضے کے تحت تو آپ کو پھر گائیڈ لائن بھی دے دی گی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کی جماعت آپ کو پھر توبہ کر لینی چاہیے، لعلکم تفلحون، کامیابی، کامرانی، فلاح اور فوز کا راستہ، نجات کا راستہ یہ اسی میں ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کامیابی کی راہیں اور اس کی سمت کو متعین کریں گے تو وہ کامیابی کی راہ نہیں ہوگی۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کو اللہ نے 3 حکم دیے۔ پہلا حکم یغضضن من ابصارہن، جھکی نظر، ویحفظن فروجہن، شرمگاہ جو ہے وہ محفوظ ہو، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور وہ اپنے سینوں کو ڈھانپیں، اپنے پردے کا خیال رکھیں۔ اور 2 چیزوں سے شریعت نے روک دیا، 3 چیزوں کا حکم دیا، 2 چیزوں سے روک دیا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
ما ظہر کے بغیر اپنی زینت کا اظہار مت کریں، اور ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، مخفی زینت کی جا سکتی ہے لیکن اس کو اعلانیہ طور پہ لوگوں کے سامنے جو ہے نمایاں نہیں کیا جائے گا، روک دیا اللہ رب العزت نے۔ اور ایک نہیں کو اس آیت میں اللہ نے 2 بار دہرایا ہے، اور وہ ہے ولا یبدین زینتہن، کہ اپنی زینت کا ابداء اور اس کا اظہار کھلے عام نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے ساتھ استثناء کر کے 12 قسم کے آدمی قرآن مجید میں گنوا دیے گئے کہ جن کے سامنے اپنی زینت کا اظہار ایک حد تلک جو ہے وہ جائز ہے، اور آخر میں پھر مردوں اور عورتوں کو ایک عام حکم دے دیا گیا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے مومنو آخر میں جو ہے اپنے رب کی طرف توبہ کی طرف رجوع کرو، اور اس کی علت اور حکمت بھی بتا دی گئی کہ یہ توبہ کس لیے، اللہ کی طرف رجوع کس لیے، اور ایمان کی صفت کے ساتھ کیوں بلایا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر ہم نے قسم کھا لی ہے، نہ نظریں جھکیں گی، نہ شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، نہ دوپٹے اور اوڑھنیوں اور برقع اور نقاب کا لحاظ رکھا جائے گا، اور نہ اظہار زینت سے ہم رکیں گی، اور نہ زیور کی چھنکار جو ہے اس کو ہم ماند پڑنے دیں گی، اور نہ مذکورہ رشتوں کو جو ہے ان کا خیال رکھیں گی، کیونکہ شاید ہماری نظر میں یہ تقسیم بے معنی ہو گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر اس تقسیم کو ایسے ہی بغیر کسی سبب اور مقصد کے جو ہے بیان کر دیا ہے۔ نہ ہم توبہ کریں گے، نہ توبہ کی باہوں اور راہوں پہ ہم آئیں گے، اور نہ ہمیں اپنی کامیابی کی سوچنی ہے، کیونکہ یہ کامیابی ہماری نظروں میں کامیابی نہیں رہی ہے، یہ تو ناکامی کی راہ ہے، یہ تو موت ہے، اس کے آخر میں جو ہے وہ جیل ہے۔ لیکن ایسے نہیں، چھوٹی عمر میں پردے کی تربیت، ذرا اس کو بھی دیکھیے، تاکہ بچی کے ذہن میں ہمارا حق بنتا ہے کہ پہلے دن سے اس کی اہمیت بیٹھے۔ لیکن جب ہمارے ہاں ایسے نہیں ہے، ہمیں تو اس کے لیے ساتر لباس اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ کیوں من شب علی شیء شاب علیہ، جو جس چیز کے اوپر جوانی کی اٹھان لیتا ہے اسی کے اوپر اس کا بڑھاپا جایا کرتا ہے۔ جو چھوٹی عمر میں نکر میں، شرٹ میں، اور چھوٹی چھوٹی چڈیوں کی رسیاں ہو گئی اور شلواریں، بڑی ہو کے وہ کہاں پہنیں گی؟ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقار رہے اور برقرار رہے، حیا بھی رہے، وفا بھی رہے، عزت بھی رہے، عفت بھی رہے، تو چھوٹے ہوتے ہوئے سے برقعے کا عبایا کا رواج، جیسا کہ بعض جو ہے وہ اسلامی ممالک کے اندر دیکھ کے انسان کو دلی خوشی ہوتی ہے۔ تو شریعت نے اگر یہ حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت کے وقار کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو چیز اس کے پردے کے باوجود، ڈھانپنے کے باوجود، اس کی ظاہری زینت، کپڑے کی زینت، لباس کی زینت، برقعے اور چادر کے، اس کے اندر جو ایک چیز ہے یا اس کے ظاہری اعضاء جو اس سب کے باوجود بھی ڈھانپے سے بھی نہیں ڈھانپے جا سکتے، اور پھر بھی ان میں کچھ نہ کچھ نمایاں پن جو ہے وہ آ جاتا ہے، ہاں وہ چیز جو ہے آپ کے لیے قابل معافی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ لیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی اس زینت کا اظہار دوسری مرتبہ روکا گیا، کسی کے سامنے مت کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں اگر اس کی اجازت ہے تو وہ چیزیں بھی بتا دی گئیں۔ تو آج ہم جس طرح بے باک معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک بے باک سوسائٹی دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ خواہشات کب ہماری پوری ہوں گی؟ یورپ والوں نے یورپ کو جنت نما تو بنا دیا، لیکن جنت کا سکون کہاں سے لائیں گے؟ عورت کو ننگا کرتے، پور پور سے ننگی کرتے، پوری کی پوری اس کو اریاں کر کے مارکیٹ اور بازار میں تو لے آئے، لیکن اس کی عزت، اس کے اندر وقار اور حیا جو ایک جنتی خواتین کی علامت ہے، وہ کہاں سے لایا جائے گا؟ وہ سکون جو جنت میں اللہ نے رکھا ہے وہ یہاں دنیا میں کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اس لیے عزت کی ضمانت اور اس کا تحفظ اگر ہے تو وہ شریعت میں ہے، اور ان چیزوں کو گنوا دیا گیا الا لبعولتہن، شوہروں سے، او آبائہن، یا پھر جو ہے اپنے والدین باپ سے، او آبائی بعولتہن، یا پھر اپنے شوہر کے جو باپ ہیں سسر سے، ان سے بھی اس چیز میں شریعت نے نرمی برتی اور ڈھیل دے دی۔ او ابنائہن، یہ زینت کا اظہار بچوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا پھر اس کے شوہر کے جو بچے ہیں کسی اور عورت سے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن،
یا اسی طرح بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا مسلمان عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا جو ان کے ہاتھوں کے نیچے ہیں اور ان کی ملک یمین ہیں، لونڈیاں اور باندیاں ہیں، او التابعین غیر اولی الارب من الرجال یا وہ بچے جو ابھی مردانہ صفات تک یا اس بلوغت تک نہیں پہنچے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے جنہیں ابھی عورتوں کے معاملات کی خبر نہیں ہوئی، ولا یضربن بارجلہن، شریعت ان کے وقار کو یہاں تک برقرار رکھتی ہے کہ اگر چلیں بھی، آپ نے کوئی زیور پہنا ہوا ہے، پازیب پہنی ہوئی ہے، تو پاؤں کو دبا دبا کے نہیں، مار مار کے نہیں، آوازیں پیدا کر کر کے نہیں، اور کھنکھنا کے نہیں چلیں، بلکہ یہ کہیں ایسے نہ ہو لیعلم ما یخفین من زینتہن، ان کی زینت جو مخفی ہے وہ مخفی رہے، وہ اعلانیہ نہیں ہو، وہ ظاہر نہیں ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ایک بشری تقاضے کے تحت تو آپ کو پھر گائیڈ لائن بھی دے دی گی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کی جماعت آپ کو پھر توبہ کر لینی چاہیے، لعلکم تفلحون، کامیابی، کامرانی، فلاح اور فوز کا راستہ، نجات کا راستہ یہ اسی میں ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کامیابی کی راہیں اور اس کی سمت کو متعین کریں گے تو وہ کامیابی کی راہ نہیں ہوگی۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کو اللہ نے 3 حکم دیے۔ پہلا حکم یغضضن من ابصارہن، جھکی نظر، ویحفظن فروجہن، شرمگاہ جو ہے وہ محفوظ ہو، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور وہ اپنے سینوں کو ڈھانپیں، اپنے پردے کا خیال رکھیں۔ اور 2 چیزوں سے شریعت نے روک دیا، 3 چیزوں کا حکم دیا، 2 چیزوں سے روک دیا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ما ظہر کے بغیر اپنی زینت کا اظہار مت کریں۔ اور وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، مخفی زینت کی جا سکتی ہے لیکن اس کو اعلانیہ طور پہ لوگوں کے سامنے جو ہے نمایاں نہیں کیا جائے گا، روک دیا اللہ رب العزت نے۔ اور ایک نہیں کو اس آیت میں اللہ نے 2 بار دہرایا ہے، اور وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کا ابداء اور اس کا اظہار کھلے عام نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے ساتھ استثناء کر کے 12 قسم کے آدمی قرآن مجید میں گنوا دیے گئے کہ جن کے سامنے اپنی زینت کا اظہار ایک حد تلک جو ہے وہ جائز ہے۔ اور آخر میں پھر مردوں اور عورتوں کو ایک عام حکم دے دیا گیا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے مومنو آخر میں جو ہے اپنے رب کی طرف، توبہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اس کی علت اور حکمت بھی بتا دی گئی کہ یہ توبہ کس لیے، اللہ کی طرف رجوع کس لیے، اور ایمان کی صفت کے ساتھ کیوں بلایا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر ہم نے قسم کھا لی ہے، نہ نظریں جھکیں گی، نہ شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، نہ دوپٹے اور اوڑھنیوں اور برقع اور نقاب کا لحاظ رکھا جائے گا، اور نہ اظہار زینت سے ہم رکیں گی، اور نہ زیور کی چھنکار جو ہے اس کو ہم ماند پڑنے دیں گی، اور نہ مذکورہ رشتوں کو جو ہے ان کا خیال رکھیں گی، کیونکہ شاید ہماری نظر میں یہ تقسیم بے معنی ہو گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر اس تقسیم کو ایسے ہی بغیر کسی سبب اور مقصد کے جو ہے بیان کر دیا ہے۔ نہ ہم توبہ کریں گے، نہ توبہ کی باہوں اور راہوں پہ ہم آئیں گے، اور نہ ہمیں اپنی کامیابی کی سوچنی ہے، کیونکہ یہ کامیابی ہماری نظروں میں کامیابی نہیں رہی ہے، یہ تو ناکامی کی راہ ہے، یہ تو موت ہے، اس کے آخر میں جو ہے وہ جیل ہے۔ لیکن ایسے نہیں، چھوٹی عمر میں پردے کی تربیت، ذرا اس کو بھی دیکھیے، تاکہ بچی کے ذہن میں ہمارا حق بنتا ہے کہ پہلے دن سے اس کی اہمیت بیٹھے۔ لیکن جب ہمارے ہاں ایسے نہیں ہے، ہمیں تو اس کے لیے ساتر لباس اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ من شب علی شیء شاب علیہ، جو جس چیز کے اوپر جوانی کی اٹھان لیتا ہے اسی کے اوپر اس کا بڑھاپا جایا کرتا ہے۔ جو چھوٹی عمر میں نکر میں، شرٹ میں اور چھوٹی چھوٹی چڈیوں کی رسیاں ہو گئی اور شلواریں، بڑی ہو کے وہ کہاں پہنیں گی؟ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقار رہے اور برقرار رہے، حیا بھی رہے، وفا بھی رہے، عزت بھی رہے، عفت بھی رہے، تو چھوٹے ہوتے ہوئے سے برقعے کا عبایا کا رواج، جیسا کہ بعض جو ہے وہ اسلامی ممالک کے اندر دیکھ کے انسان کو دلی خوشی ہوتی ہے۔ آخر یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بھی تو پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ اور ہماری سکولوں کی یونیفارم، اللہ ہمیں معاف کر دے، یہودی کی اور ہمارے دشمن کی، شیطان کی چال کیا ہے اور صہیونیت کی سازش کیا ہے کہ سر پہ دوپٹہ لینا جرم قرار دے دیا گیا، نقاب لینا، سقاف لینا اس کے خلاف قانون بنا دیے گئے
اور پھر ہماری بچیوں کی یونیفارم بھی بنائی تو اس کو کندھوں کے اوپر سی کر کے تاکہ وہ سر پہ نہ لے سکے اور سر کو ڈھانپ نہیں سکیں. یہ سب کچھ جو ہے ابھی نرم شاخوں کو موڑو گے تو مڑ جائیں گی، لیکن اگر معاملہ آگے بڑھ گیا تو پھر جو ہے وہ صورتحال ہاتھ سے نکل جائے گی. ہاں شریعت نے کہہ دیا کہ پردہ کن سے نہیں، کہ وہ لوگ جو محرم ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی وقتی یا بدیر کسی بھی موقع پہ، اور ان کی جو ہے فہرست کتاب اللہ نے دے دی کہ عورت کا باپ، اس کے شوہر کا باپ یعنی اس کا سسر، اس کے شوہر سے عورت کا اپنا جو ہے بیٹا، اس شوہر کا دوسری عورت سے بیٹا، عورت کا بھائی، عورت کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اور اسی طرح اپنی عورتوں سے ملک یمین یعنی غلاموں سے، انتہائی بوڑھے لوگوں سے جن میں عورت کی شہوت نہ رہی ہو، یا پھر حد درجہ چھوٹے بچے جنہیں جو ہے اس معاملے کا علم نہ ہو، اور خامد جس کے وہ نکاح میں آ جائیں، اسی طرح پوتا دوتا، چاچو ماموں کو بھی جو ہے شریعت نے گنوا دیا. تو ہمیں یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے. لیکن افسوس کہ جن سے پردے کا حکم تھا ان سے تو ہم کرتے نہیں، اور جن سے پردہ نہیں تھا جو کرتے بھی ہیں ان کو دیکھ کے شروع کر دیا جاتا ہے. پردہ رب کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ بندوں کے ڈر سے. عام حالات میں ہمارے ہوتا ہے کھلے منہ. یہ وہ خواتین کے جو خصوصاً پردہ اس کا تھوڑا بہت جو ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، بازاروں میں جائیں گے، پکنک مقامات پہ یا اسی طرح پبلک مقامات پہ تو ہمارے پردے ختم. لیکن جب کوئی اپنا دیکھا، برادری کا، قبیلے کا، خاندان کا، علاقے کا، محلے کا، گلی کا، تو فوراً پردہ کر لیا جائے گا. تو اپنے محلے گلی شہر میں تو پردہ کرائے، اور یہ مردوں کی بھی دیکھنے میں کہ جہاں واقف ہیں پردہ کیجئے، بیوی کو، بیٹی کو، ماں کو، بہن کو. لیکن جہاں ناواقف ہیں تو پھر اس کی اجازت، اور خصوصاً حج اور عمرہ کے اوپر اس کو شریعت قرار دے دیا گیا. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا تھا اللہ تنتقب المرأة، اس نقاب سے کہ جو چہرے کے اوپر لے کر کے پیچھے باندھ دیا جاتا تھا، اور آج بھی عرب خواتین کے اندر ہے. اس کا یہ معنی کہاں تھا کہ اس کو جو ہے بالکل بے باک کر دیا جائے اور آزاد کر دیا جائے. اگر یہ معنی ہوتا تو سیدہ کیوں کہتی کہ مرد جب سامنے آتے تو ہم پردہ کر لیتی؟ پردہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب غیر محرم جو ہے وہ سامنے ہے. لہٰذا پردے کا اہتمام، اس کا جو ہے پورا خیال رکھا جائے گا. اور جن سے پردے میں غفلت برتی جاتی ہے، آخرت میں آخر میں ذرا ان کو بھی چیک کر لیں. دیور کا معاملہ، یوں تو عموماً پردے کے معاملے میں غفلت کا شکار ہماری مائیں بہنیں چلی آ رہی ہیں ناظرین، لیکن خامند کے بھائی، دیور، جیٹھ سے خصوصاً کیفیت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے شریعت نے کہہ دیا کہ اس سے پردہ کیا جائے. اور شریعت نے بڑے کھلے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہی، الہم موت، موت سے جس طرح ہم ڈر کے رہتے ہیں، اسی طرح دیور اور جیٹھ کے معاملے میں، کیونکہ معلوم نہیں کس وقت یہ گھر میں ہے، کس وقت یہ ہو، تو اس میں بھی احتیاط برتا جائے. لیکن ہم ان کو اپنے کہہ کر کے ہمارا تقریباً اللہ معاف کرے جو کلچر بنتا جا رہا ہے اس کے اندر مجبور ہو گئے ہم، اور ہم نے اپنے آپ کو مجبور کر لیا اپنے اصولوں اور قواعد کے تحت. آزادی کا نام کے لیں، جو اسے مرضی نام دے دیں. اور اسی طرح جن سے پردے میں غفلت برتی جاتی ہے ان میں مخنث، ہجڑے اور یہ خسرے جو ہمارے ہاں خواجہ سرا لوگ ہیں، ان سے بھی ہماری خواتین جو ہے ڈھیل برتتی ہیں. حالانکہ مدینے کے اندر جو ہے ہجڑا تھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے معاملے میں کہ شاید یہ عورتوں کے معاملے میں اتنا نہیں جانتا ہے اور زیادہ اس کی توجہ نہیں ہے، نہ مرد ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈھیل دے رکھی تھی. لیکن یہ واقعہ ہلا کر کے رکھ گیا کہ ایک ہجڑا بولا کہ اگر طائف کا علاقہ فتح ہو تو غیلان الثقفی کی جو بیٹی ہے، سردار طائف کی بیٹی، اس پہ نظر رکھنا اور اس کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لینا. اور پھر اس نے کچھ اوصاف بیان کیے کہ آئے سامنے سے تو اتنے بل پڑتے ہیں، پیچھے سے آئے تو ایسے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ پتہ لگا تو کہنے لگے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ عورتوں کے معاملات کو نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے اندر تو ان کی رغبت اور چاہت کا معاملہ ہے. منع کر دیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ ہیجڑے، یہ مخنث، یہ جو ہیں یہ مسلمان عورتوں کے اوپر جو ہے داخل ہوں. اور پھر اس کو مدینے سے نکال کے جو ہے جوفا کی طرف بھیج دیا گیا تھا. مگر ہماری ہر خوشی، ہماری ہر منگنی، ہمارے بچے کی پیدائش سے لے کے ہمارے گھروں میں کھلے آنا جانا، ہم نے اس کو ہے بڑا ایزی لے لیا ہے. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی بیٹی ہے، اور جو سر پہ رکھتی بھی ہیں وہ بھی اتنے باریک کہ ہونا اور نہ ہونا برابر نظر آ رہا ہے. اور بعض نے تو ڈیزائن بنایا ہوتا ہے، کبھی لے لیا، کبھی اتار لیا، کبھی لے لیا، کبھی اتار لیا. تو شاعر نے کہا تھا، سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ، سنبھالیں گی کیا وہ کلیجہ کسی کا.
میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور خوشخبری بھی سنا دوں۔ محبوب نے کہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اذا صلت المرأة خمسہا، عورت جب اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزوں کا خیال رکھے اور ان کو ان کا اہتمام کرے، وحفظت فرجہا، اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قیل لہا، اس کو کہا جائے گا، ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، من ای الابواب شئتی، جس بھی دروازے سے تیرا دل چاہے۔ ہم پردے کے فوائد کو گنواتے ہیں، شاید اللہ رب العزت ہمارے ناظرین کو یہ توفیق دے دے، ہمت دے دے، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم پردے سے محروم کیوں، لیکن ہم اس کو پس پشت ڈال رہے تو کیوں۔ سب سے پہلا فائدہ پردے کا، الامتثال بامر اللہ تعالی۔ جو مرد اور عورت پردے کا اہتمام کرتے ہیں، جو معاشرہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری بندے کو میسر آتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ، قبول اسوۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مومن عورت کو جو پردے کا اہتمام کرے گی، اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیویوں کا، ان کی بیٹیوں کا، مسلمان عورتوں کا اسوہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش بختی کی وہ علامت ہے۔ اور تیسرا فائدہ، التشبہ بامہات المومنین، پردہ کرنے والی عورت، اس کی مشابہت جو ہوتی ہے وہ امہات المومنین سے ہوتی ہے، والمرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اس کا ساتھ نصیب ہوا کرتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، اجتناب، یہ پردہ کرنے سے انسان بچ جاتا ہے کس چیز سے؟ من التشبیہ بنسوۃ الکفار، کافر عورتوں سے تشابہ سے۔ کیوں؟ ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا 5واں فائدہ، پردہ کرنے والی عورت نظر بد سے محفوظ رہتی ہے۔ چھٹا فائدہ، پردہ کرنے والی عورت سن لائٹ سے محفوظ رہتی ہے اور اس کی بیماریوں سے۔ 7واں فائدہ، جو خاتون پردہ کرتی ہے وہ جلد کے کینسر سے بچی رہتی ہے۔ 8واں فائدہ، پردہ کرنے والی عورت سارا دن اٹھنے والے گرد و غبار اور اس میں شامل خطرناک کیمیکلز جو اس کے حسن کو اور اس کی جلد کو متاثر کر سکتے ہیں، یہ ان سے محفوظ رہتی ہے۔ اور پھر 9واں فائدہ کہ پردہ کرنے والی عورت 24 گھنٹے میک اپ کے فضول خرچی سے بچتی بھی ہے۔ اور 10واں فائدہ کہ یہ سارا دن اس کے چہرے پہ لگا رہنے سے جو اس کی جلد متاثر ہوتی ہے اس سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ 10واں فائدہ، پردہ دار عورت جتنی ریلیکس ہوتی ہے، بے پردہ عورت ریلیکس نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری ٹینشن میں ہوتی ہے، یہ پردے کے اندر آزاد ہوتی ہے۔ اور 11ویں خوبی پردے کا فائدہ کہ پردہ دار عورت سر عام لوگوں کو دعوت گناہ نہیں دیتی، وہ اس سے دور رہتی ہے۔ اور اسی طرح 12واں فائدہ، جو عورت پردہ کرتی ہے وہ حفاظت کی، اپنی کی ضمانت حاصل کر لیتی ہے، اور پردہ اس کی حفاظت اور نگہداشت کی ضمانت دیتا ہے۔ 13واں فائدہ، پردہ کرنے سے معاشرے کے خیالات پاکیزہ اور معتدل رہتے ہیں۔ 14واں فائدہ، یہ پردہ کرنے سے مردوں کا سکون دل جسے بے پردگی چھین کے لے جاتی ہے وہ بحال رہتا ہے۔ اور 15واں فائدہ، سکول، کالج، مدرسے اور ادارے جانے والی دوشیزاؤں کے راستے جو ہیں وہ سیف ہو جاتے ہیں پردے سے۔ 16واں فائدہ، بچیوں کو ہراساں کرنے اور چھیڑ خانی سے نجات ملتی ہے۔ پردے کا 17واں فائدہ جو ہمیں دیکھنے میں ملا ہے کہ بچیوں کے گھر سے فرار ہونے کی وارداتیں وہ کم ہو جاتی ہیں جو کہ بے پردگی کے نتیجے میں آج اپنی پوری انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اور 18واں فائدہ کہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کے برے انجام ان سے بچت ہوتی ہے۔ اور 19واں فائدہ کہ اغوا کی جو وارداتیں بے پردگی کی وجہ سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پردہ کرنے سے ان کی ریشو الحمدللہ انتہائی وہ کم ترین وہ شرح پہ جا کھڑی ہوتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور 20واں فائدہ پردے کا کہ زنا کے واقعات کم ہو جاتے ہیں۔ 21واں فائدہ، عورتوں کے جذباتی اور غیرت پہ مبنی قتل ہیں ان کی پھر مثالیں نہیں ملتی ہیں، اور پردہ اسے تحفظ دیتا ہے۔ 22واں فائدہ کہ پردہ کرنے سے خواتین کے چہرے جو تیزاب سے اور ان کے جسموں کو جھلس دیا جاتا ہے اس رجحان میں کمی آتی ہے۔ 23واں فائدہ کہ دلی مراد پوری نہ ہونے پر درندگی کی انتہا پہ اتر کے عورتوں کے سر منڈوانے، یہ جو بے پردگی کے نتیجے میں ہمارے سامنے مثالیں آئی ہیں، یہ ہمارا معاشرہ اس سے بچ جاتا ہے۔
اور 24واں فائدہ کہ پردے سے طرفین میں شرم و حیا اور شرمگاہ کے اندر جو ہے اس کی حفاظت کا سامان میسر آتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ناظرین کو، ناظرات کو اس پردے کے حقیقی فوائد سے جو ہے وہ مستفید ہونے اور اس کو قبول کرنے کے لیے جو ہے اللہ توفیق سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔